مرنے والے کی آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ موت کے اس لمحے کو اگر الفاظ میں قید کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہمیشہ ادھورا ہی رہے گا، کیونکہ یہ وہ سرحد ہے جہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے اور حقیقت خود بولنے لگتی ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے نازک اور فیصلہ کن لمحہ وہ ہوتا ہے جب روح آہستہ آہستہ جسم کے قفس سے آزاد ہونے لگتی ہے۔ اس وقت نہ صرف سانسوں کی رفتار بدلتی ہے بلکہ شعور کی جوہر بھی بدلنے لگتی ہے۔ دنیا کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور ایک نئی قسم کی خاموشی انسان کو گھیر لیتی ہے، ایسی خاموشی جس میں بہت کچھ سنائی دیتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم الشان حدیث کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، محض ایک سادہ جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی راز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آنکھیں پہلی بار اپنی اصل حقیقت کو پہچانتی ہیں، وہ آنکھیں جو ساری زندگی مٹی کے مناظر تک محدود رہیں، اچانک نور اور غیب کے ایسے مناظر دیکھنے لگتی ہیں جو عقل کی گرفت سے باہر ہوتے ہیں۔ گویا اس وقت آنکھ اور روح کے درمیان ایک پردہ ہٹ جاتا ہے، ایک ایسا پردہ جو زندگی بھر حائل رہا۔ نظر اس سمت میں جم جاتی ہے جہاں روح سفر کر رہی ہوتی ہے، جیسے آنکھ یہ آخری منظر اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتی ہو، جیسے وہ اس جدائی کو مکمل طور پر محسوس کرنا چاہتی ہو۔ اسی لمحے ایک نہایت پراسرار کیفیت جنم لیتی ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر مرنے والا اسے پوری شدت سے محسوس کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روح جسم سے نکل کر حلق تک پہنچتی ہے تو وقت جیسے رک جاتا ہے، لمحے پھیل جاتے ہیں اور ایک پل میں پوری زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتی ہے۔ ہر وہ منظر، ہر وہ عمل، ہر وہ نیت جو کبھی دل میں آئی تھی، ایک روشن یا تاریک عکس کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اچانک ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، مگر یہ آمد عام نہیں ہوتی۔ نیک انسان کے لیے یہ منظر ایسا ہوتا ہے جیسے نرم روشنیوں کا ایک ہالہ اسے گھیر لے، اور ایک ایسی خوشبو جو دنیا میں کبھی محسوس نہ ہوئی ہو فضا میں پھیل جاتی ہے، اور ایک سکون اس کے وجود میں اترنے لگتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو ڈرو نہیں، تمہارا سفر مبارک ہے۔ لیکن اسی مقام پر ایک دوسرا منظر بھی ہوتا ہے جو نہایت ہیبت ناک اور لرزا دینے والا ہے۔ بدعمال انسان کے لیے فضا بوجھل ہو جاتی ہے، روشنی کی جگہ ایک انجانی تاریکی چھا جاتی ہے، اور وہ چہرے ظاہر ہوتے ہیں جن میں سختی اور جلال ہوتا ہے۔ اس لمحے نظر کا روح کا پیچھا کرنا دراصل ایک بے بسی کا اظہار بن جاتا ہے، جیسے آنکھیں اس حقیقت سے نظریں نہیں ہٹا سکتی جو اس کے سامنے آشکار ہو رہی ہوتی ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پہلی بار اپنے اصل وطن کی جھلک دیکھتا ہے، مگر افسوس یہ کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس وقت آنکھ صرف دیکھ رہی ہوتی ہے مگر اختیار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز اور پراسرار پہلو یہ ہے کہ اس لمحے انسان کو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی موجودگی بھی مختلف محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان کی آوازیں دور سے آتی ہوئی لگتی ہیں، جیسے وہ کسی اور جہان میں ہوں، جبکہ مرنے والا خود ایک نئے عالم کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں اس وقت ایک خاص سمت میں اس طرح سے جم جاتی ہیں جیسے وہ کسی خاص ہستی کو دیکھ رہے ہوں۔ کچھ اہل دل نے اس کیفیت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جیسے روح کو لینے والا فرشتہ جب قریب آتا ہے تو نظر اسی پر ٹھہر جاتی ہے، اور آنکھیں اس وقت تک اس سمت میں رہتی ہیں جب تک روح مکمل طور پر جدا نہیں ہو جاتی۔ یہ منظر
انسان کے لیے ایک خاموش مگر انتہائی گہرا پیغام رکھتا ہے کہ آنکھ صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ انجام کا آئینہ بھی ہے۔ جو کچھ یہ دنیا میں دیکھتی ہے وہی آخرت میں اس کے سامنے حقیقت بن کر آتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب وہ لمحہ آئے گا اور روح اپنے سفر پر روانہ ہوگی تو ہماری آنکھیں کس حقیقت کا پیچھا کر رہی ہوں گی، نور کا یا اندھیرے کا، سکون کا یا خوف کا؟ یہی سوچ انسان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی ہے، اور شاید یہی وہ بے چینی ہے جو پہلا قدم ہے انسان کو غفلت سے بیداری کی طرف لے جانے کا۔